کہ جس طرح چاہے ہدایت کرے. یا علی یا علی، جس طرح اس لیے ہر نبی کو وسیع دیا، ہر نبی کو مددگار دیا، ہر نبی کو وارث دیا، کسی نبی کو لاوارث قرار نہیں دیا. یہ عقیدہ ہے، ہر ایک کو وارث دیتا آیا ہے. عزیزان محترم، اپنے نبی کو بھی کہہ دیا فرید توجہ، بس اسی مسئلے کے لیے آپ کو زحمت دے رہا تھا. اپنے نبی کو بھی کہہ دیا میرے حبیب تم نبی کو اس وقت سے ہو جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. 40 سال مکے میں خاموش بیٹھنا، اس وقت تک اعلان نہ کرنا جب تک بچانے والا نہ آ جائے، جب تک تصدیق کرنے والا نہ آ جائے. پروردگار کہاں سے آئے گا؟ آج اس شام کے تم ہو، اسی شام کا تمہارا جواب بھیجیں گے. تم سے بات کسی کا کم نہیں. سلوات بجے جواب بجے محمد آیا ہوں. تمہارا مونس، تمہارا بدبار، تمہارا مددگار ہم کسی ایسے گھر سے نہیں ملیں گے، بلکہ اپنے گھر سے بھیجیں گے، اپنے گھر سے بھیجیں گے. مددگار تمہارا ہوگا، ہمارا ہوگا. یا علی، مددگار تمہارا ہوگا. تم گھبراتے کیوں ہو؟ تم پریشان بڑی توجہ ڈالنے کرا، لیکن تم چپ رہنا. اس وقت تک نبی کو جنبش کر دینا، نبی کے تم ہو. پھر سمجھے اس بات کو، تم نبی تو ہو، 40 برس بھی نبی ہو، اس سے پہلے بھی نبی تھے، آدم سے پہلے بھی نبی تھے، مگر خاموش رہنا. اور نبی خاموش بھی اس لیے رہے، انتظار کرتے رہے کوئی تصدیق کرنے والا آ جائے تو اعلان نبوت کروں. بھائی نبی کو نبوت کا اعلان کر کے کیا کرنا تھا؟ قرآن ہی سنانا تھا نا. قرآن کسے سناتے؟ ابو جہل کو. قرآن کسے سناتے؟ ابو لہب کو. مکے کے کافروں کو قرآن سناتے. انتظار کرتے رہے کہ کوئی وارث علم کتاب آ جائے. ایسا نے تو طریقہ ہے، میں اپنے گھر بیٹھا رہوں، انتظار کروں گا نا کہ مجھے باقر بلگانی صاحب دعوت میں امام بارگاہ میں مجلس ہو، مومنین آ جائیں. تو اگر جب تک مومنین نہیں آ رہے اور میں ممبر کے نیچے بیٹھا ہوا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں خطیب نہیں ہوں. خاموش میں کہوں، انتظار کر رہا ہوں کہ سننے والے آ جائیں کہ بولوں، سننے والے آ جائیں کہ بولوں. تو مسلمان حرام ہمارا عقیدہ نبوت یہ نہیں ہے کہ آپ 40 برس تک نبی نہیں تھے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کو ہمیشہ سے تھے، مگر انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی قرآن سمجھنے والا علی آ جائے تو اعلان نشان نہیں، کوئی ایسا آ جائے کہ جسے اپنی جواب میں لے جا زبان گزاروں تو میری زبان سن گا اور اعلان کرے سناؤ، انجیل سناؤ، زبور سناؤ، قرآن سناؤ، قرآن سنائے. میں تصویر کروں پتا چلے کہ جس نبی وسیع قرآن میں بتا ہوا ہے اس وسیع کا نبی 40 جگہ سے اللہ نہیں ہوگا. سلامت رہو مولا سلامت رکھے. یا علی مدد کہنے والوں ہو مولا آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے. آپ نے دیکھا علی نے اگر نبی کی آغوش میں آپ کو آمادہ ہو گئے ہیں اس لیے جملے کا اضافہ کرنا ہو. علی نے اگر نبی کی آغوش میں قرآن بھی پڑھا ہے تو اپنی عزت افزائی کے لیے نہیں، اپنے پروٹیکشن کے لیے نہیں. علی کی نظر ہے مستقبل کے سیرت نگار پر جو یہ کہے گا کہ 40 برس کے بعد نبی کو پڑھنا نہیں آتا تھا، اب علی کیسے سکتا ہے. اور دیوانوں اگر میرا نبی ایسا ہوگا تو میں اس کے سامنے قرآن کیسے پڑھتا، قرآن کیسے پڑھتا، کیسے پڑھتا، سنو کیسے پڑھتا، انجیل کیسے پڑھتا.
نبی انپڑھ ہوتا تو میں اس کے سامنے قرآن کیسے پڑھتا، قرآن کیسے پڑھتا، توریت کیسے پڑھتا، زبور کیسے پڑھتا، انجیل کیسے پڑھتا. میں نے قرآن زبور انجیل کی تلاوت پیدا ہوتے ہی نبی کے سامنے کر کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ اب دو آ رہا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. وہ آ رہا ہے جو توریت کا بھی عالم ہے، جو زبور کا بھی وارث ہے، جو انجیل کا بھی جاننے والا ہے. جناب موسیٰ صرف اپنی کتاب سے عالم تھے. توجہ ہے نا کہ انبیاء ماسبات اپنی اپنی کتابوں اور اپنے اپنے صحیفوں سے عالم تھے، لیکن میرا رسول وہ تھا جو کائنات کے ذرے ذرے کا عالم نہیں تھا، عینی گواہ تھا. اللہ اللہ، عینی گواہ تھا، شاہد تھا. اسی لیے اب جب میں یہ جملہ کہتا ہوں نا کسی مجلس میں کہ علی پیدا ہوئے، عقیدہ دیکھے نا، ہمارا عقیدہ اندھا نہیں ہے، دیوانہ نہیں ہے، علم کی روشنی میں ہے، عقل کی روشنی میں ہے. یہاں سے وہاں تک مولا سلامت رکھے. حد نظر میرے مولا کے ان غلاموں کو آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں دعائیں دیتے ہوئے. جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ علی نے آنکھوں سے رسالت میں آتے ہی قرآن توریت زبور انجیل کی تلاوت کی تو فوراً ہی معترض کو اعتراض نظر آ جاتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ ابھی جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ کس طرح سے توریت کی تلاوت کر لے گا، کس طرح سے قرآن کی تلاوت کر لے گا؟ ابھی تو قرآن نازل بھی نہیں ہوا ہے. ارے اپنی اپنی کم نظری کی بات ہے اور اپنی اپنی بدنصیبی کی بات ہے. ہم نے کب کہا کہ علی نے تلاوت کی؟ آپ ہمارے عقیدے کو سمجھے تو صحیح. ہم کہہ رہے ہیں علی نے نبی کی آغوش میں آ کر نبی کی زبان چوم کر توریت و زبور اور انجیل قرآن کی تلاوت کی. آپ نے اگر مقام نبوت کے عقیدے کو سمجھ لیا ہوتا تو علی پر یہ اعتراض نہ کرتے، اس لیے کہ میرا نبی تو وہ ہے کہ جس نے اگر کے گھروں کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا تو ان سے قرآن پڑھا دیا. تو جس نبی نے ہاتھوں پر آ کر رات کے سمے قرآن پڑھ سکتے ہیں تو اس نبی نے ہاتھوں پر آ کر بلند ترین صلوات بھیجے عظمت ہے. بات بہت شکر گزار ہوں آپ کا، مولا آپ کو سلامت رکھے. عزیزان محترم دیکھیں تو صحیح، زمانہ غور تو کرے، بات تو عقیدے میں بصیرت پہننے کی ہے. کوئی تدبر تو کرے، کوئی تفکر تو کرے، کوئی دیکھے تو صحیح. میرا رسول وہ ہے جو خواب کے سروں کو زبان حاصل کرتا ہے، جو درختوں کے سلاموں کا جواب دیتا ہے. لا 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 جو درختوں کے سلاموں کا جواب دیتا ہے، جس کی تعظیم کے لیے اشجار جھکیں، حیوان رکیں، سورج جس کی سلامی کے لیے کرتے، چاند جس کے لیے گریبان چاک کرے، ستارہ جس کی چوکھٹ پہ جھکے. شیعوں کے عقیدے میں اسے رسول کہتے ہیں، عقیدے میں اسے رسول. عظمت پیغمبر پر بلند ترین کروا. یہ ہے ہمارا عقیدہ. عالم اسلام کو ہمارا پیغام ہم یہ سمجھتے ہیں اس نبی معظم کو کہ جس کی عزت پر ساری کائنات کی عزت ٹھہری ہوئی ہے. انشاءاللہ آئندہ مجالس میں ہم بتائیں گے کہ جس علی کا نبی ایسا ہے. ایک جملہ دے کر گفتگو کو ملتوی کر رہا ہوں دوستو. جس علی کا نبی ایسا ہے، آئندہ مجالس میں عرض کروں گا انشاءاللہ مولانا طاقت بھی، اور آپ کا جوش ایمانی یہی رہا. جس علی کا نبی ایسا ہے اس نبی کا علی کیسا ہوگا. توجہ فرمائے دار محترم. آپ اس سوال کو ذہن میں رکھے آئیں اور کل انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا کہ جس علی کا نبی ایسا ہے
مجھے نہ تاریخ کے نبی سے مطلب ہے نہ تاریخ کے علی سے، نہ مورخ کے نبی سے مطلب ہے نہ مورخ کے علی سے، نہ محدث کے نبی سے مطلب ہے نہ محدث کے علی سے، نہ راوی کے نبی سے مطلب ہے نہ راوی کے علی سے۔ میں راویوں اور روایتوں کو مانتا ہی نہیں، میں تو علی کے نبی کو مانتا ہوں، نبی کے علی کو۔ سلام دے رہا فیصلہ میں نے تو اتنا واضح کر دیا اپنے عقیدے کو کہ اب کسی کی کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے۔ میں تو نبی کے علی کو مانتا ہوں اور علی کے نبی کو مانتا ہوں۔ نبی کے علی کو وہ مانتا ہوں جو نبی کا علی تھا، علی کے نبی کو وہ مانتا ہوں جو علی کی نگاہ میں نبی تھا۔ آپ توجہ فرمائیں ان جملوں پر جانے محترم بدا اس وقت اس موضوع کو چھیڑنا یوں نہیں چاہ رہا کہ پھر بہت دیر ہو جائے گی اور اتنی طاقت میرے سینے میں نہیں ہے۔ توجہ ہے نا، کل اس کی وضاحت کروں گا۔ علی کے نبی کو مانتا ہوں، نبی کے علی کو مانتا ہوں۔ عزیزان محترم، عقیدے کے استحکام پر اور عقیدے اور نظریے پر جان دی تو جا سکتی ہے، سر جھکایا نہیں جا سکتا۔ یہ اصول ہے جو ہمیں معصومین نے عطا کیا۔ عقیدہ توحید کو چیلنج کیا یزید نے، عقیدہ نبوت کی شان میں گستاخی کی یزید نے، عقیدہ قرآن کا مذاق اڑایا یزید نے شام کے تخت پر بیٹھ کر۔ تو جو وارث تھا نا توحید و نبوت و قرآن کا، وہ تڑپ کر اٹھا اور بقول کسی شاعر کے یوں دل ملا گیا تھا پیغمبر کا محجبی، یوں دل ملا گیا تھا پیغمبر کا محجبی، غصے سے بار بار الٹتا تھا آستین، بیعت کا جب اب آپ کے ایمان کی معراج ہے اگر مصرے کو آپ سمجھ گئے، غصے سے بار بار الٹتا تھا آستین، بیعت کا جب سوال اٹھا کہہ دیا نہیں چوتھا مسئلہ سنے تو آپ زمین پہ نہیں بیٹھیں گے، شان امامت آپ کو نظر آئے گی۔ یوں دل ملا گیا تھا پیغمبر کا محجبی، غصے سے بار بار الٹتا تھا آستین، بیعت کا جب سوال اٹھا کہہ دیا نہیں، واللہ اس نہیں نے رکھی آبرو میری، یا علی واللہ اس نہیں نے رکھی آبرو الدین۔ کہاں ہے مسلمان مورخ؟ آئے اور مجھے بتائے یہ سارا اسلام جسے 90 کروڑ مسلمان تسلیم